السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان. بہت اسپیشل پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں آج. پاکستان کے حالات اب آپ واقف ہیں. آج بھی صبح سے اب تک ایک ڈرامہ چلتا رہا. ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ فارمر پرائم منسٹر کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس پہنچی تھی اسلام آباد سے لاہور، اور ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ اقتصادی طور پہ کتنی زیادہ کرائسس اس ملک میں ہیں. شاید دیکھی نہیں پہلے اس نوعیت کی کرائسس. پولیٹیکلی بھی حالات بگاڑ کا شکار ہیں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیجیے گا، ایسے کریں ویسے کریں. اور اگر آپ لوگوں کی گفتگو سنیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس چیز کو جس کے پاس شاید کوئی حل ہو، جو شخص جس نے پاکستان کی سیاست کو سمجھا ہے، اور آپ ان سے اگری کریں یا نہ اگری کریں، لیکن ان کا اثر نہ کہ پاکستان کی سیاست پر لیکن پاکستان کی پاور پالیٹکس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ہے. تو آج ہم نے اسی شخصیت کو دعوت دی. ان فیکٹ وی آر گریٹفل کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آصف علی زرداری صاحب، ناظرین، فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان، کو چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اچھا یہ بتائیے گا، صبح سے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا، آئی ایم شیور کہ آپ نے اتنا صبح سے یہ تماشا چل رہا ہے، مگر شبلی فراز نے اور پولیس نے بستر کے نیچے نہیں دیکھا. وہاں دیکھتے تو اس کو ڈھونڈ لیتے، مل جاتا. اچھا، یہ بھی کوئی بات ہے کہ پولیٹیشین ہو کے، ایکس پرائم منسٹر ہو کے 5 سال بیوی نے جیل کاٹی ہے. بڑی بیگم صاحب نے 5 سال جیل کاٹی، میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے. اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہمیں تھا. جیسے جام صادق علی نے جب وہ چیف منسٹر تھا تو مجھے میسج بھیجا کہ میں خود آتا ہوں اپنی گاڑی میں، آپ کو جیل سے لے کے جا کے ایئرپورٹ پہ چھوڑا ہوا. میں نے کہا یہ تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے. میری ایک بیوی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ایک ہماری تحریک ہے، اس کی لیگیسی ہے. میں اس کے لیے آئی ایم ڈوئنگ ٹائم، ناٹ فار اینی تھنگ ایلس. سوال یہ ہے کہ کچھ دوستوں کو، کچھ لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی ہیں، تب جا کے ملک نے سنورنا ہے. تو میرے کو تو آج کی سچویشن جو ہے، جس زمانے میں میں نے پریزیڈنسی ٹیک اوور کی تو یہی عالم تھا. اب کو یاد ہوگا کہ ویٹ رائٹس ہو رہے تھے، کنکی تھی نہیں. یہاں سے ٹرک جاتی تھی تو کے پی میں لوٹ لیتے تھے لوگ بھوک کی وجہ سے، اور کیا. اب ہر چیز کو سنبھالنا، سوچ کے سنبھال کے رکھنا اور آگے چلانا، اس کی کیپیسٹی اگر نہیں ہے تو آدمی یہ نوکری نہ کرے. میں نے تو مشرف کو نکالا پولیٹیکلی اور اس کی جگہ پہ خود بیٹھ گیا پولیٹیکلی بائی دا ول آف دا پارلیمنٹس. اینڈ دین آئی میڈ شیور کہ میں نے پاورز بھی پارلیمنٹ کو دے دی اینڈ گائیڈ بھی کرتا رہا پارلیمنٹ کو، جس میں آپ کو 100% میں نے سب کی تنخواہیں بڑھائی تھیں. یہ 10% کوئی نہیں بڑھا سکتا. پورے عمران کے دور 4 سال میں 20% نہیں بڑھی تنخواہیں. کیوں نہیں بڑھی؟ جی اس پر بھی آئیں گے، لیکن آج کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ جو کیسز ہیں وہ اتنے سیریس نہیں ہیں، ان کا یہ موقف ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، وہ تو ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا، اور مجھے سیکیورٹی کا خدشہ ہے، مجھے سیکیورٹی کا میرا کنسرن ہے. تو میں نے اب چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے کہ یہ مجھے ہر وقت بلایا رہتے ہیں ایسی عدالتوں میں، ایسے کیسز میں جو کہ اتنے اہم نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو بیوی شہید ہو گئی، اس کے بعد بھی میرے کیس چلے اور میں کیسز میں اپیئر ہوا اور سب کو فیس کیا میں نے. سیکیورٹی کنسرن جو ان کا ہے یہ جائز نہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں اتنا جائز ہے. نہیں جائز؟ ٹھیک ہے ایک انسیڈنٹ ضرور ہوا ہے، مگر وہ اتنا بڑا انسیڈنٹ نہیں تھا. آپ کے اپنے گارڈز نے اس بندے کو پکڑ لیا ہے اینڈ ہی از ان پریزن ناؤ. اچھا یہ دوسرا ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 2019 میں
جب حمزہ شہباز تھے اپوزیشن لیڈر تو اس وقت نیب نے کورٹ نے آرڈر دیا کہ ان کو جا کے پکڑا جائے، تو ان کے 6 گھنٹے ان کا مقابلہ ہوتا رہا، ان کے گارڈز کا، ان کے لوگوں کا پولیس سے، جب تک کہ لاہور ہائی کورٹ نے پری اریسٹ بیل نہیں دی. ہی ڈنٹ کم آؤٹ. تو یہ تو نہیں کہ پاکستان میں ایسے ہوتا نہیں ہے، یعنی ہمارے پارٹی میں نہیں ہوتا، اور کہیں ہوتا ہو تو ہوتا ہوگا. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے زرداری صاحب، جب آپ یہ دیکھتے ہیں جو اب یہ جو اٹیمپٹ تھا، اچھا اب اس کے نتیجے میں ایک بالکل پھر سے ٹیمپریچر رائزز، پھر اب ان کے اپنے لوگ نکل آئے ہیں، اب اس کا فائدہ ہے اس طرح اریسٹ کرنے کا، یا ان کو کہتے جی کورٹ میں آپ 7 کو اپیئر کریں؟ wasn't that enough؟ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے حالات، اس میں یہ اس طرح کا موو آپ کیا دیکھیں نا، دس از پیورلی انٹیریئر منسٹرز ڈومین. اب میں کسی اور کی ڈومین میں تو نہیں جا سکتا. obviously he is thinking of something، کچھ ہوگا. آپ کا وزڈم کیا کہتا ہے؟ What does your political wisdom say in this My position is کہ you've done the crime, you do the time, and otherwise prove it that it wasn't a crime. It wasn't a crime. میں نے تو ہمیشہ اس طرح کیا ہے کہ میں جیل گیا ہوں، اس نے فون کیا ہے کہ صاحب آپ کا بلا ہوا ہے، ہم نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں، وہ ہمیں اریسٹ کرتے ہیں. 3 مہینے تو میں یہاں رہا. ابھی عمران خان کے زمانے میں نیب کورٹ میں، اور نیب سے میری جنگ تب ہوئی جب انہوں نے مجھے عید کی نماز پڑھنے نہیں دی. پھر میں دوسرے دن کورٹ گیا، تیسرے دن عید کی چھٹیوں کے بعد، تو میں نے کورٹ کو کہا کہ اب آپ مجھے جیل بھیجیں، یہ جو ہے نا یہ بدتمیز لوگ ہیں، ان نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنے دی. تو اس پہ کورٹ نے مجھے جیل بھیجا، اور میں بالکل اسی وقت تو جو ان کی ایک ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آمر وہیکل، جی آمر وہیکل، تو اس میں بیٹھ کے اور جیل پہنچا. لانڈی جیل نے میرا، لانڈی جیل ہے کیا سی جیل ہے یہاں پنڈی میں، اس نے میرا اڈیالہ میں استقبال ہوا، اور ہم اپنی کھولی میں جا کے بیٹھ گئے. تو اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، اور آپ لوگوں نے میٹنگ بھی کی آپس میں، جو آپ کی میٹنگ ہوئی پی ایم ہاؤس میں 2 روز پہلے، کہ الیکشن کے ٹائمنگ کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی، اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی 30 تاریخ کا کہہ دیا پریزیڈنٹ کے کہنے پہ. آصف علی زرداری صاحب، یو آر کلیئر کہ ہونے چاہیے الیکشن 30 اپریل کو؟ دیکھنا، ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن I can never oppose. A democratic party can never oppose an election. اب ہوتا کیا ہے، میجورٹی کس طرف جاتی ہے، کیا کہتی ہے، دیٹ از another point. تو جو میجورٹی کی پوزیشن ہوگی وہ ہماری پارٹی کو چوز کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم ساتھ ہیں، وی آر آل ان دس بوٹ. ہمیں تو سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں دیا تھا، مگر فاروق نائک ہمارے طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اپیئر ہوا، اور اس نے درخواست ڈالی کہ بھئی ہم بھی حکومت کا حصہ ہیں، اس لیے وی وڈ لائک اے نوٹس، وی وڈ لائک ٹو کمنٹ. سو دس از دا وے تھنگز آر، اس طرح چل رہی ہیں. تو اس میں کوئی گنجائش ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ پارٹیز جو بھی میجورٹی ڈیسیجن ہوگا، بٹ اٹس اے ڈیسیجن جس کو اب فالو کرنا ہے، اس میں کوئی آبویسلی اگر فالو کرنا ہے تو کرنا ہے. لیکن بحیثیت ایک پارٹی کے، آپ حصہ بھی ہیں لیکن یو آر این انڈیپینڈنٹ پارٹی انڈیڈ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر وغیرہ، وہ تو بڑی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ہمارا نہیں خیال کہ الیکشن اس وقت مناسب ہے. انٹیریئر منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ واقعی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، واقعی پیسے نہیں ہیں. سو اٹ از، بٹ الیکشن کمیشن از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن. وہ ایوری باڈی ول ہیو ٹو فالو دیئر انسٹرکشنز. ول ہیو ٹو فالو دیئر انسٹرکشنز. اچھا، یہ خبریں کل چلنا شروع ہوئیں کہ
جب آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میٹنگ میں آپ کی پوزیشن بڑی کلیئر تھی کہ ہونے چاہیے الیکشنز جو جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں، لیکن اس میں جو دونوں پارٹیز کے رہنما تھے، دونوں جو جیل میں یہ ٹاپکس یہاں نہیں تھے، یہ ٹاپک تھا ہی نہیں، اس بات کا ذکر ہوا جس کا ذکر ہی نہ تھا. ریئلی؟ ہاں، وی ور ٹاکنگ آن جنرل لارجسٹ تھاٹس، لارجر ایشوز لائک بیسیکلی سیکورٹی آف کے پی، سیکورٹی آف سندھ، سیکورٹی آف پنجاب، دی ٹی پی اینڈ آل دیز تھنگس. دس واز دا الیکشنز پہ بات ہی نہیں ہوئی. نہیں اس کی کیا بات ہونی ہے؟ جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے وہ مولانا صاحب نے بھی اس کو لبیک کہنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے. وی کانٹ بی ہیو اندر فارمیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو اس وقت ہیں وہ اس وقت ایک جو تمام صورتحال ہے، ایک پیچیدگی ہے، ایک ٹینشن ہے، اس کے لیے بہتر ہوگا الیکشن ہونا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس حالات میں، جس حالات میں ہے، اور جو کہ ابھی امپورٹنٹ ڈیسیشنز لینے ہیں، اس لیے کہ 4 سال تو ہم نے آزما لیا پی ٹی آئی کی کا حکومت کو. کوئی خاصا انہوں نے ڈیفنس کریٹ نہیں کیا، جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے. سو ابھی اس کو 12 مہینے ہوئے ہیں، 12 مہینے بھی شاید نہیں شہباز صاحب کو آئے ہوئے. اینڈ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، ہر کسی کی اپنی پوزیشنز ہیں، تو اٹس ناٹ این ایزی سیل. میاں صاحب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، ان کو بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو مشکل حالات ہیں، اور الیکشن اس وقت میری نظر میں اگر ہوتے ہیں تو ہم جائیں گے الیکشنوں میں. وی آر ناٹ دا پارٹی دیٹ ول بائیکاٹ اینی ٹائم، مگر آبویسلی اٹس اے ڈینجرس موڈ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن سے زیادہ تو پاسبل نہیں ہے، تو دیر از نو ڈبیٹ، اس پہ تو سوچنے کی بات نہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شور، بالکل صحیح ہے آپ کا کہنا، 90 دن سے. بٹ دی کورٹس کا بھی کچھ پوزیشن ہے، وہ تھوڑی انکروچ کر رہی ہے ڈیموکریٹک پاس پہ. The courts are not sovereign. The parliament is sovereign. The speaker of the parliament is sovereign. If he gives a ruling, nobody has a right to challenge that ruling in court. وہاں چیلنج نہیں ہو سکتی، بیکاز یہ پارلیمنٹ کا ڈیسیشن ہے، پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے، اس کی ایک رولنگ ہے. وہ پاسٹ میں بھی آپ چلے جائیں تو کبھی بھی رولنگز چیلنج نہیں ہوئی ہے. یہاں تھوڑی رولنگز بھی چیلنج ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کو جن نے ریزائن کیا ہے ان کی ریزگنیشن آپ ایکسیپٹ نہ کریں، ان کو آپ دوبارہ عہد دیں. بھائی کیا ہے تو کیا ہے، نہیں کیا ہے تو نہیں کیا ہے. اگر کر کے چلے گئے ہیں، سائن کر کے چلے گئے ہیں، کہہ کے چلے گئے ہیں کہ ہم نہیں اب ممبر اس ہاؤس کا بننے چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ری الیکشن کرا لیں وہاں. لیکن الیکشنز پہ اگر ہم آئیں تو الیکشنز کی کیونکہ طے نہیں ہو رہی تھی، سیاستدان آپس میں طے نہیں کر پا رہے تھے. سو سپریم کورٹ، حالانکہ یہ ڈبیٹیبل کہ 184(3) کرنا چاہیے تھا یا نہیں، بیکاز لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، بٹ کورٹ میں اسی لیے نہیں گیا سکتا یہ سب، کیونکہ پولیٹیشینز آپس میں طے نہیں کر پا رہے. جب میں پریزیڈنٹ تھا تو اسی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. اب پریزیڈنٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ رائٹنگ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، الیکشن کروانا چاہ رہا ہے. تو ہاؤ از اٹ؟ ابھی کیسے وہ صحیح ہے اور تب کیسے وہ غلط تھا میرے زمانے میں؟ اور آپ اسی طرح سے فرما رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے واپس لوگوں کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے، وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی نوٹیفائی کر دیے، تو اب تو یہ اٹس ناٹ اوپن ٹو the speaker's prerogative. Fair enough، مگر میری پوزیشن یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا نا، بیکاز sovereign is the speaker here, not the judges.
not anybody else. مگر ہمارے ہاں تو جو کام جس کا ہوتا ہے وہ اگلا کرتا ہے، وہ اپنے کام نہیں کرتا، وہ اگلوں کے کام کرتا ہے. تو یہ جو اگلوں کے کام کرنا اور یہ کرنا، اس کے نتیجے میں ہم جا کے اب جہاں کھڑے ہو گئے، ہاؤ آر یو سینگ دا فیوچر؟ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بہتری کی؟ فیوچر وی آر اے نیشن، فیوچر وی آر اے پاکستان نیشن. اور دیر از، جسے کہتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی ہوئی ہے. فرام نیو میٹل جو بلوچستان میں، وہ بھی اس وقت کی بے وقوفی، وہ $250 ملین میں سیٹل کرنے کے لیے تیار تھے، آپ نے نہیں کرنے دیا. پھر یہ بیچ میں 5 سال اس کے آگے میاں صاحب کے تب بھی نہیں ہونے دیا. اب جا کے $8.5 بلین کا جب وہ جیتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آربیٹریشنز میں، تو آپ نے ایکسیپٹ کیا. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ ساری $8.5 بلین ہماری کمائی ہوتی. تو اگر ہم سیم پیج پہ رہیں کم سے کم اکنامکلی. جب میں پارلیمنٹ میں پہلے دن آیا، میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی نیب رکھ لو یا تم اپنی بزنس انوائرمنٹ رکھ لو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، پولیٹیشینس کو آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا، کوئی بات نہیں، میری خیر ہے، مگر آپ نے بزنس مین کے داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو کیوں دھندا کرے گا؟ اور تب سے ہی ریسیشن چل رہا ہے، ابھی سے نہیں، تب سے ریسیشن چل رہا ہے. ہر آدمی اپنی عزت سے ڈر رہا ہے. ہر بیوروکریٹ جو ہے وہ سائن کرنے سے لہراتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی فائنل آرڈر دینے کی، کل کو میرے کو نیب نہ بلا لے. اور نیب کے ہیں بھی 14 گریڈ کے افسر، وہ 14 گریڈ کا افسر جو ہے وہ 22 گریڈ کے سیکرٹری کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا. لیکن نیب کے تو نئے چیئرمین آپ لوگوں نے اپوائنٹ کر دیے، یعنی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، آپ کی تینوں پارٹیز میں سے اہم لوگ، کہ جی نیب تو بند ہونا چاہیے. شاید خاقان نواز صاحب نے بھی، جو آپ فرما رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی نیب اور ملک ساتھ نہیں چل سکتا. وہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر ہر پوزیشن تو میری اڈاپٹ نہیں کرے گی نا گورنمنٹ. میری ایک پوزیشن ہوگی، کنسنسس ان کا اپنا ہے، تو کنسنسس وائے انہیں اپوائنٹ کیا ہے. اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 قدم میں چلوں گا پھر 2 قدم کے بعد میں پیچھے ہٹوں گا، وہ نہیں ہوگا. ہم ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ساتھ کھڑے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے. اب جو پرائم منسٹر کہتا ہے وہ میں مانتا ہوں. اس کے ساتھ اگری ٹو ڈس ایگری کر سکتا ہوں، مگر بائی اینڈ لارج آئی فالو دیٹ لائن. یہ میاں صاحب کے ساتھ تو آپ بالکل چل رہے ہیں. جو میاں صاحب لندن میں ہیں، ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ابھی جو آپ فرمایا رہے تھے ٹائم کے اور یہ سب، کہ بھئی کیا آپ نے کہا تھا کہ یعنی اپنی جیل کاٹو جس نے کاٹنی ہے، جو اگر غلطیاں کی یا نہیں. تو آپ میاں صاحب کو نہیں ایڈوائز دیتے، بڑے میاں صاحب کو، کہ واپس لوٹ آئیں لندن سے، یا یو تھنک ہی لائکس دا برگرز دیر ٹو مچ؟ نہیں بیبی، یہ تو ہر کسی کا اپنا پرسنل ڈیسیشن ہے. لیکن آپ کے اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ 90 میں جب ہماری حکومت گئی تو بی بی صاحبہ نے کبھی مجھے آزمایا نہیں تھا جیل میں. تو وہ جس طرح ہوتا ہے شور و ہنگامہ کہ تم چلے جاؤ، انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، باہر چلے جاؤ، یو ول بی مائی ایکلیز ہیل، آپ پریزن لے نہیں سکیں گے. میں نے جیل دیکھی ہے، جیل بڑی مشکل ہے. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے گا بیبی، آپ رہنے تو دو. اگر چڑے کے بھی گھونسلے پہ چیل اٹیک کرتی ہے تو چڑا بیچارہ جان دے کے کوشش تو کرتا ہے. کوشش تو کرتا ہے. اب میرے گھر پہ اٹیک ہے، میری پارٹی پہ اٹیک ہے، کم سے کم میں اگر جیل جاؤں گا تو آئی ول فیس اٹ. یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا مجھے کہ آپ سے منگنی شادی کرنے سے پہلے کہ جیل تو جانا پڑے گا. تو یہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ جیل تو مجھے ہی جانا پڑے گا. اینڈ دین نیکسٹ از ہسٹری. تو واٹ اباؤٹ میاں نواز شریف؟ میاں صاحب کی اپنی پرسنل چوائس ہے. دے ہیو اے اون پارٹی، دے ہیو اے اون پاپولیرٹی بیس، دے ہیو اے اون مائنڈ سیٹ. اس وقت آپ کے ایلائی تو ہیں، آپ کہا جاتا ہے آپ
ایڈوائس دیتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, آپ you're a senior member in the team. تو آپ کی کیا آپ کو لگتا ہے I've never asked him or told him کہ you should come and face jail. Why would I do that? ان کا وہاں رہنا ان کی سیاست کے لیے, That is for their politics to decide نا. ان کی سیاست ہے, میری کانسٹیٹوینسی پہ اس کا فرق نہیں پڑتا, ان کی اپنی کانسٹیٹوینسیز ہیں, اینڈ دے نو بیٹر فار دیم سیلفس. ان کو اپنی پالیٹکس کا زیادہ پتہ ہے, اپنے بارے میں زیادہ پتہ ہے. میں تو نہیں ان کو ایڈوائز کر سکتا. ہاں کلیکٹیو پولیٹیکل پوزیشن ہے تو میں ایڈوائز کر سکتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کلیکٹیو امپیکٹ کلیکٹیولی نہیں ہوتا پی ڈی ایم پہ اور گورنمنٹ پہ؟ میاں صاحب ہوتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے. جس طرح پاورٹی ہے, یہ پاورٹی جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے. پاورٹی ان پاپولر ہے. پاورٹی جو ہے وہ ان پاپولر ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے, اس کی وجہ سے وہ چینج چاہتے ہیں. یا کہیں آپ اس کی بھاول نگر کی الیکشن کو دیکھ لیں تو عورتوں کا ووٹ جو ہے وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو پڑا ہے. عورتوں کا اس لیے پڑا ہے کہ پیاز, ٹماٹر, دال, میں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے کہ بھی دال پکانا بھی چھوڑ دو کہ دال اچھی نہیں آ رہی, بیکاز اس میں کچھ وہ مکس کر رہے ہیں. دال مہنگی اتنی ہو گئی, بہت مہنگی ہوگی, 550 کی ہوگی. تو آپ فرما رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا لندن میں ہونا آپ لوگوں کا کلیکٹیولی جو گورنمنٹ ہے اس پہ امپیکٹ نہیں ہے؟ ہمارا اس بات سے واسطہ بھی نہیں ہے, امپیکٹ بھی نہیں ہے, امپیکٹ بھی نہیں ہے. چلیے ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر آصف علی زرداری صاحب سے پوچھیں گے انڈیویجولس کے بارے میں بھی, جیسے جیسے انہوں نے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہے, اور کچھ تو لوگ کہتے ہیں ملک کی پولیٹیکل اسٹریٹجی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب. ویلکم بیک زرداری صاحب. آپ کو بھی یہ بتائیے گا کہ نارملی آپ لوگوں کو بڑا اچھا ریڈ کرتے ہیں, اور یعنی کہ دیٹس بین یور پالیٹکس. یہ پرویز الہی صاحب والی بات بڑی دلچسپ ہے. آپ نے سب کو کنونس کیا, پھر انہوں نے آئے آپ کو گلدستے دیے اور مٹھائی بھی دی اور کوئی شاید دعائے خیر بھی ہوئی. واٹ ہیپنڈ؟ یو ٹیل می واٹ ہیپنڈ, یو ہیو مور انفارمیشن. تو کسی کا فون آیا ان کو, اس فون پہ اس نے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا دیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی وہ تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ فون آیا, تو پھر آپ نے ان کو, یہ تو وہ تو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے تھے. میں نے بنایا تھا جی, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو یو مس ریڈ ہم؟ نو, آئی ڈنٹ مس ریڈ ہم. ون نوز ہم فرام a long time. آئی واز ہوپنگ کہ یہ جو چاہتے ہیں چیف منسٹرشپ, اگر میں ان کو دلوا دوں تو یہ صحیح رہیں گے. اس لیے میں نے میاں صاحب کو بھی کنونس کیا, دوسری پارٹیز کو بھی کنونس کیا, اپنی پارٹی کو بھی کنونس کیا, مگر وہ ہی کنٹ, آئی ڈونٹ نو, ان کو عزت نہیں بھا پائی یا کیا ہوا. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ڈسیزنز رہی ہیں, پولیٹیکل اسٹریٹجی رہی ہے, دس واز ون آف دا موسٹ ان یوزول تھنگ؟ نارملی تو آپ جو اسٹیپ لیتے ہیں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. نارملی پیپل آر آنریبل انف, سم پیپل آر ناٹ. اب کیا ہو سکتا ہے. اچھا, تو آپ نے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کو کیسا پولیٹیشین پایا؟ I think he was very misguided by some people. اور ان کی ٹریننگ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو سورس رپورٹ کہہ دے آپ قرآن اٹھا لیں وہ نہیں مانیں گے. ان کی جو سورس رپورٹ ہے دیٹ از کریکٹ. تو وہ سورس رپورٹر جو تھا, آئی تھنک ہی واز ٹو پولیٹیسائزڈ اینڈ ٹو ایمبیشیس. تو وہ اپنی ایمبیشنس کی خاطر اگلے کا اونٹ کٹوا گیا. ان کی جو سوچ تھی پاکستان کی
سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے بارے میں وہ بھی کافی یعنی کہ تاریخ سے کی سمجھ سے ہٹ کے تھی، مطلب ان کے ہندوستان پر، اسرائیل پر. وہ تو جرنلسٹ کو نے یہ کہا تھا، ہم سے کسی محفل میں ایسی بات نہیں کی انہوں نے، یا کہیں ملاقات میں ایسی بات نہیں کی، اور کرتے تو ہم اس کو جواب دیتے. ابھی ہی بلاول نے جب اس سے UN میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ بچر آف کون سا ایریا وہ گجرات از الائیو اینڈ ہی از دا پرائم منسٹر آف انڈیا. جس آدمی کو آپ پہلے آنے نہیں دیتے تھے اس آدمی کو آپ نے ویزا دیا، وہ آیا امریکہ. اس سے پہلے ہز ویزا واز ناٹ پاسبل. تو پاکستان کی اس وقت آپ کی نظر رہتی ہے ان ایشوز پہ بھی. آپ نے گوادر کو سنگاپور سے لے کر کے چین کو دیا، آپ نے IPI ایران پاکستان پائپ لائن کا بھی فاؤنڈیشن ڈالی. تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، ایک کلیئر کٹ لگتا ہے کہ ہے پریشر کہ جی آئیدر اور چائنا یا امریکہ، یہ تمام جو معاملات ہیں. آپ کی کیا سوچ ہے اس وقت؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دا ویسٹ اننیسسریلی ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے. IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آر ویری ڈیفیکلٹ، اور عام آدمی تو یہ نہیں سمجھتا کہ مرغی 600 کی کیوں ہوگی. اور عام آدمی تو کہتا ہے کہ مجھے روٹی سستی دیں. اب اگر روٹی سستی دیتا ہوں، 4,000 روپے ریٹ نہیں کرتا ہوں کنکی کا، تو کنکی لگتی نہیں ہے. اگر کنکی لگے گی نہیں تو اگلے سال میرے پاس $4 بلین تو نہیں ہے کنکی امپورٹ کرنے کے لیے، اور ایسی کنکی جو کوئی کھائے گا نہیں. ہم لوگ تو وی آر دی، جسے کہتے ہیں نا سندھو بیسڈ، سندھ دریا بیسڈ کنٹری. ہم تو ہمارا ذائقہ ہی الگ ہے اپنی آٹے کا، ہمیں تو وہی آٹا پسند ہے. سو دیز آر اسٹیپس ایکشنز ٹیکس، تاکہ لوگوں کو، اب میں نے 400 روپے ریٹ کیا ہے چینی کا، اس کا شوگر کین کا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ شوگر کین لوگ لگائیں. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت اجازت دے امپورٹ آف را شوگر کی، تو ہم را شوگر کو شوگر بنا کے چائنا کو ایکسپورٹ کریں. یہ ہمارے اپنے انٹرنلی پاسبل چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ آپ فرمائیے کہ اس وقت چین کے ساتھ ایک ٹینشن کا سما لگتا ہے. بظاہر تو سب اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے سب ٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور پاکستان میں کچھ کشیدگی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ آئی فیل دیر از اے کشیدگی ان چین اینڈ دا ورلڈ. جی، سوویت وار پہ، دوسری چیزوں پہ. کبھی وہ بلون نظر آ جاتا ہے امریکہ میں، اور بلون پہ چرچا ہو رہا ہے 4 دن. اور بلون کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹ اے بلون. بٹ بہرحال تو ان دیٹ ماڈل پاکستان has also been pressed. تو پاکستان کے لیے کیا بہتر طریقہ ہے اس وقت اس کو ہینڈل کرنے کا؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم وتھ اسٹینڈ کریں پریشر، اپنے جسے کہتے ہیں ایسٹس بڑھائیں، ہم خود اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں. اس لیے کہ مانگے تانگے سے ہم نہیں چلا سکتا کوئی بھی. چین کے حوالے سے اینی تھنگ اسپیسیفک وی نیڈ ٹو بی؟ چائنا آئی تھنک از دی اولڈسٹ فرینڈ وی ہیو اینڈ اٹ از ان دا ریجن. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا، میں تو آئی ایم ویری فیوریبل ٹو چائنا. میں تو 10 دفعہ گیا ہوں ان کے ملک میں، ہر دفعہ الگ میں نے پروونس کو وزٹ کیا، اینڈ دے ویری کائنڈ ٹو می آلویز. جی، سو اسپیشل
کنٹری فار اے اسپیشل فرینڈ فار اس. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی قیمت کیوں بڑھ گئی مرغی کی, لوگ تو اس پر فوکس کرتے ہیں, لوگ اس پر بھی فوکس کرتے ہیں کہ کابینہ کوئی سینچری مار رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب کابینہ میں اتنے 80 پتہ نہیں کافی انہیں کم نہیں کر دیے. آئی تھنک کٹ ڈاؤن. کٹ ڈاؤن تو نہیں, وہ کہتے جی لوگ اب آنرری کام کریں گے. نکالا تو کسی کو نہیں. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک نکالا بھی ہے. اور آپ ایڈوائس اس پہ تو کر سکتے ہیں. تو میں نے آج تک تنخواہ نہیں لی ہے ایز این ایم این اے. آئی ایم سپوز ٹو گیٹ اے پے, بٹ میں نے کبھی نہیں لی ہے. نہ میں نے ٹریول یوز کیا ہے. نیشنل اسمبلی سے آپ کو ٹکٹس ملتی ہے ٹریول کرنے کی, میں وہ بھی نہیں یوز کرتا. میری فیملی بھی نہیں کرتی, میرا بیٹا بھی نہیں کرتا. ہی گوز ابراڈ ان ہز اون ایکسپینسز, ہی کمز بیک ان ہز اون ایکسپینسز. تو وی آر ٹرائنگ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ذرا سیاسی صورتحال پر واپس آئیں کہ ابھی لوگوں کو سجھائی نہیں دے رہا کہ ہم یہاں سے آگے کیسے بڑھیں گے, کیونکہ جھگڑا ہی جھگڑا ہر طرف نظر آ رہا ہے. اور الیکشنز کی بھی بات دیکھیں نا, وہ بھی تو ایک لگتا ہے کہ الیکشنز کی بات ہو بھی رہی ہے بٹ قیاس سرائیاں اتنی ہیں. اور آج جو ہوا لاہور میں, اب وہ پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں دیٹ میں اسپن انٹو اسپائرل انٹو سم تھنگ مور کیوٹک. تو آپ کیا کہیں گے جو دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کس طرح سے وہ تسلی ہو لوگوں کو کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گو تھرو دس پاس تھرو دس ریئلی ٹیریبل فیز اور بہتر حالات ہوں گے. لوگ تو بہت پریشان ہیں, ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آئی ایگری وتھ یو, پریشان ہے. میں خود پریشان ہوں, وہ پریشان ہیں, میں بھی پریشان ہوں, اس لیے کہ مجھے بھی تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا, اینڈ میں نے ان کو جواب دینا ہے. لکیلی ہماری رورل کانسٹیٹوئنسیز ہیں تو اس پہ کچھ بہتر ہے ریلیٹیولی. تو پھر آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ ہم کہیں گے کہ آپ دل بڑی کریں اور ہمت کریں, انشاءاللہ اللہ ہمیں مدد کرے گا, مولا کا کرم ہوگا اور ہم اس مشکلوں سے جلد نکل آئیں گے. چلیں جی. اچھا ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر پوچھیں گے ہم پریزیڈنٹ صاحب سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ کرم کرے گا, لیکن اللہ کہتے ہیں خود بھی تو کچھ کریں. کیا کریں گے یہ بریک کے بعد پوچھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان, پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین موجود ہیں, آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب, بہت سوال ہیں, ٹائم اتنا کم ہے تو بڑے کوئک کویسچنز ریپڈ فائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ریگریٹس کہ آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گورنمنٹ ہٹائی, کیونکہ اب تو بڑی مشکل میں پاکستان ہے. آئی نیو, ہمیں پتہ تھا کیا مشکل ہے. ہم نہیں آئی کہ یہ ایکسکیوز بنا سکتے کہ ہمیں اکانومی کا پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی مہنگائی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایشو ہے. وہ سب ایشوز کا پتہ تھا مجھے, اس کے باوجود اس کو گھر بھیجنا ضروری تھا. تو لوگ کہتے ہیں اب آپ لوگ چاہتے ہیں الیکشنز ہی نہ ہوں, کیونکہ آپ کو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ڈیسیجن لیا اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کا تو بہت ہی نقصان ہوا, کیونکہ پنجاب میں اب ان کی وہ سپورٹ بیس نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پی ایم ایل این کو کچھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی, وہ یہ جو موو ہوا اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کو بڑی مار پیٹی, اور زرداری صاحب آرکیٹیکٹ تھے اس کے. میرے خیر کے کام کو بھی کہیں گے کہ گناہ کیا تو اس کا جواب تو ہے نہیں. یہ تو میں نے سب کے ساتھ مل کے ایک قوم پہ, پاکستان پہ, اس پارلیمنٹ پہ احسان کیا کہ وہ جو اپنے آپ کو کل عقل سمجھتا ہے پاگل خان, اس کو گھر بھیجا. ان کے ویسے یہ بتائیے گا کہ یورپ پرسن جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, آئین بھی آیا, سب کچھ آیا, تو عمران خان کی سپورٹ تو بہت ہے پبلک میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ عمران خان کی سپورٹ نہیں ہے, پاورٹی کی ایشو ہے. چونکہ پاورٹی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے. جس نے
اگر ٹماٹر اس زمانے میں 4 روپے سیر لیا 15 روپے سیر ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے. اٹ از دی اکنامک سچویشن وچ ول کاسٹ ووٹس میں قیمت ادا کرنی پڑے گی. جب بھی کوئی پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں آپ اور ہارڈ ڈیسیشنز لیتے ہیں تو یو ایکسپیکٹ کہ آپ کے ووٹ بینک میں سے یہ جائے گا. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں پولیٹیکلی رانگ ڈیسیشنز لوں گا اور مجھے پرائس نہیں پے کرنی پڑے گی تو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں وہ لینے پڑ رہے ہیں. آبویسلی اس کا فرق ہماری کانسٹیٹیوسیز میں ہمارے ووٹ بینک پہ آئے گا. سندھ میں تو اتنا نہیں آئے گا, پنجاب میں زیادہ آئے گا کیونکہ ویئر از دا اپوزیشن ان سندھ, یا پنجاب میں تو ہے آلویز اپوزیشن. اپوزیشن ہمیشہ ہوتی ہے, دیر از نو ویکیوم. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ اکانومی پہ بات فرما رہے ہیں, 2-3 مرتبہ آپ نے ذکر کیا اس کی اہمیت بھی, تو ڈار صاحب ورسز مفتاح اسماعیل صاحب, اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نے جو آئے تھے جو سوچ کے وہ نہیں کر پائے, تو اس میں آپ کی بٹ اتنا سینٹرل ایشو ہے اکانومی کا, تو آپ اتنے کی پارٹنر ہیں, آپ کے منسٹرز ہیں کابینہ میں, تو یقینی طور پہ آپ سوچتے ہوں گے یا پبلکلی کہنا نہیں چاہتے؟ میں آئی ول ناٹ وانٹ ٹو ڈس ایگری ود اے پارٹنر, اس لیے کہ ڈار صاحب ہمارے پارٹنر ہیں. مفتاح اسماعیل اینڈ ڈار از دیئر پرسنل ڈیسیشن, وہ پی ایم ایل این کا پرسنل ڈیسیشن ہے, پیپلز پارٹی کا ڈیسیشن نہیں ہے. وہ اس کو مفتاح کو گھر بھیج دیا, اب وہ گھر بھیجنے والے کو تو تکلیف ہوتی ہے. نہیں بٹ ہم تو بات کریں جو اس وقت حالات ہیں, ہم مفتاح صاحب کے حوالے سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے پوچھا نا مفتاح اور ڈار کا. نہیں آئی مینٹ مفتاح صاحب بہتر تھے یا ڈار صاحب, میں اس کا آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ بیکاز وہ پی ایم ایل این کا ڈیسیشن ہے. جی, تو اس وقت جو صورت حال ہے, عمران خان صاحب نے کل کہا جی ہم لانچ کریں گے اپنا کیمپین, اور پاکستان میں اب ہمیں سمجھ آ رہی کہ ضرورت ہے کہ سب مل کے چلیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کہیں آپ دیکھتے ہیں ان دا نیئر فیوچر کہ عمران خان صاحب اور آپ لوگوں کی بات چیت ہو آپس میں, یا ایز اے پولیٹیشین واٹ وڈ یو سے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از اے پولیٹیشین. اگر پولیٹیشین ہوتا تو جب ہم آئے پارلیمنٹ میں تو پی ایم ایل این اور ہم ساتھ نہیں تھے, ہم الگ تھے, پی ایم ایل این الگ تھی, بلوچ الگ تھے, دوسری ایم کیو ایم الگ تھی. اس نے ہم سے بھی عداوت لے لی اور پی ایم ایل این پہ بھی. بھائی کون جنرل جو ہے 3 فرنٹ کھولتا ہے؟ کون پولیٹیشین ہے جو 3 فرنٹس کھولتا ہے؟ تو پولیٹیشین تو یہ ہے نہیں. جس دن پولیٹیشین بنا تو پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دے سکتا ہوں. یہ پبلک سپورٹ ٹھیک ہے, ہوتی ہے. ہٹلر کو بھی تھی, ان کو بھی پبلک سپورٹ تھی جب اس نے نازی پارٹی بنائی. تو اگر یہ پبلک سپورٹ بھی ہے اور لوگ تھوڑے سوچنے میں کم ہیں, سمجھتے کم ہیں, اسپیشلی اب تو 18 سال کا ووٹ ہے نا. 18 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کو کیا ایکسپیرئنس ہے لائف کا؟ اس کو تو کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے. یہ تو 67 ایئر اولڈ میرے جیسا جو ہے زندگی کو کی مرلے دیکھ کے, زندگی کو گزار کے پھر آپ سے ایک پوزیشن لیتا ہے. 18 سال کا بچہ تو نہیں لے سکتا. جی لیکن وہ تو گلیمر میں خوش ہے, وہ جو ان کے جلسوں میں پارٹی ہوتی ہے وہ اس میں خوش ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی دیئر. جی لگتا ہے ہر عمر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. بائی الیکشنز بھی یہ جیتے ہیں بہت, لیکن تو آپ کو کنسرن نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت ہم جس صورت حال میں ہم کسی بھنور میں پھنس سکتے ہیں, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کیوس کی طرف جا سکتا ہے؟ بھنور میں تو نہیں پھنس سکتے, مگر کیوس اگر یہ کریٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے. دیٹ از پاسبل. اور آپ کا تو کہا جاتا ہے کہ آپ یو ورک ود اے لارج ہارٹ, آپ پالیٹکس سمجھتے ہیں, اینڈ یو دا
ایز پولیٹیشین. تو آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا کسی فیوچر وقت میں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ؟ He's too arrogant. He's too arrogant for that. وہ تو پرائم منسٹر نہیں بنتا، بادشاہ وقت بنتا ہے. یہ تو جمہوریت میں تو نہیں ہو سکتا نا. سدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے. انسان تو فنا ہے، ہر چیز نے جانا ہے. یہ بھٹو صاحب سے زیادہ پاپولر تو نہیں ہے، بیوی صاحبہ سے زیادہ پاپولر تو نہیں ہے. جی یہ آج صبح سے 2-3 مرتبہ عمران خان صاحب نے آپ کا ذکر کیا ہے مختلف حوالوں سے. وہ آج بھی 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے دا مین آرکیٹیکٹ از آصف علی زرداری صاحب. میں اس کی یو آر ٹیکنگ دا کریڈٹ. میں اس کو یہی کہہ سکتا، شکریہ، آداب حاضر ہوں. اچھا تو اب میں تو گھر بیٹھا ہوں، کسی سے ملتا نہیں ہوں، ابھی میں نے جلسے نہیں کیے ہیں، ابھی کہیں گیا نہیں ہوں. تو اور نہ آپ کی کوئی آڈیو آئی ہے باہر؟ میری نہ کوئی آڈیو آئی ہے باہر، ابھی تک تو نہیں آئی ابھی تک. اچھا یہ جو ایک آڈیو آئی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ انہیں کہیں کہ بات کریں. کیا بات کروں بھائی، اتنی گالیاں دی ہیں، میری بہن کو جیل ڈالا، مجھے جیل ڈالا، خیر ہے، مگر گفتگو تو ایسے لفظوں سے کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے بات؟ نہیں، مشکل ہے. اچھا تو بس آخر میں یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو پالیٹکس میں آرمی کا رول ہے، جنرل باجوہ صاحب نے لگتا ہے ایک مذاق ہی کیا جب انہوں نے فرمایا کہ جولائی 2021 سے ہم سیاست میں ہم نے مداخلت چھوڑ دی. جو بہت سے حقائق ہیں ٹو کانٹرڈکٹ دیٹ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ فار دا مومنٹ آپ وار زون میں ہیں، افغانستان میں، اور آپ میں ٹی پی میں، اور آپ میں پورے افغانستان کے ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ کے پی پہ پہنچے ہوئے ہیں. حد تو یہ کہ آپ ٹھیکہ نہیں دے سکتے، وہ 6% اپنی کمیشن مانگتے ہیں، یہ عالم ہے. تو ٹل دیٹ از not cleared obviously, مگر the fact کہ they've started thinking کہ the army has no role to play, I think politicians کی achievement ہے. جی ایک چیز جو بار بار کہی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم بڑی زبردست تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں اٹ کین بی فائن ٹیونڈ آلویز. NFC ایوارڈ پہ آپ کیا فرمائیں گے بفور وی کنکلوڈ؟ کیونکہ NFC ایوارڈ پہ کہا جاتا ہے اٹ ول ہیو ٹو بی ریویوڈ. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں رہتا، سب کچھ چلے جاتا ہے صوبوں کے پاس. ان کی سوچ ہے. ٹیکس سب سے زیادہ سندھ کما کے ان کو پہنچاتا ہے 67%. اینڈ ان ٹرن پنجاب از دا موسٹ بینیفیشری آف انڈیا، آل دی 18th Amendment, etc., everything. And they are a larger province, they have population-wise large population than us. تو ہر کام جو آپ کریں گی یا حکومت کرے گی تو پنجاب will be the best larger beneficiary. تو ابھی بھی وہ بینیفیشری ہے. تو ہمارا مقصد ہے فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا. فیڈریشن اسٹرانگ تب ہوتی ہے جب ہر فیڈریشن یونٹ جو ہے وہ آپ سے خوش ہو، وہ آپ کے ساتھ مل کے محنت کر رہا ہو، کام کر رہا ہو. وہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ابھی آنے سے پہلے میں آپ کے کچھ لوگوں سے بات بھی کری تھی، تو آپ کی پنجاب میں یہ ایک فیلنگ جو ہمیں سمجھ آئی کہ لگتا ہے کہ آپ PMLN کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ بڑی اہم ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جتنا ایکٹیو ہونا چاہیے، کہ آپ بہت پرو ایکٹیو تھے جب یہ تمام کولیشن بن رہی تھی، لیکن اس کے بعد پنجاب میں ایکٹیویٹی کم ہے. یہ آپ اگری کریں گے اس پر؟ نہیں، ٹائمنگ ہے، ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جی پالیٹکس میں پالیٹیشینز ٹائمنگ اینڈ ٹائمنگ، اپرچونٹی. تو ابھی ٹائمنگ آئے گی پنجاب. انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور سب سوالوں کے جواب دینے کا بہت شکریہ زرداری صاحب. ناظرین اسی پر ہم آج پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.